ضروری نہیں کہ امام حسین کی مدح کرنے والا، امام حسین کا ذکر کرنے والا ہر ذاکر امام حسین کی معرفت رکھتا ہو، جس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ امام حسین کی شان میں کتابیں لکھنے والا ہر انسان امام حسین کا عرفان رکھتا ہو، کیونکہ بہت سے غیر مسلم مفکرین نے امام حسین کی شان میں کتابیں لکھی، تو کیا وہ امام حسین کی معرفت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اور امام حسین کے حسب اور نسب کو جاننا یہ امام حسین کی معرفت نہیں، کیونکہ امام حسین کے حسب اور نسب کو تو امام حسین کے دشمن بھی جانتے تھے۔ جب امام حسین نے کربلا میں اپنا تعارف کروایا عصر عاشور خطبہ کے ذریعے سے کہ میں فرزند رسول ہوں، میرے جد کا نام رسول خدا ہے، میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، میری ماں کا نام سید کونین فاطمہ الزہرا ہے، تو امام حسین کے جو دشمنین تھے، جو مخالفین تھے، جو مقابل میں تھے، انہوں نے کہا حسین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تو ایسا نہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے حسب اور نسب کو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو یہ حسین کی معرفت نہیں، بلکہ حسین کی معرفت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ قلبی ارتباط جو امام حسین کے ساتھ قلبی رابطہ ہو، قلبی ارتباط ہو، اسے معرفت کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار معرفت کے اس گوہر کو، حسین کی معرفت کے اس گوہر کو اس دل میں قرار دیتا ہے جس کا دل منور ہو۔ ہر کسی کو امام حسین کی معرفت کا شرف عطا نہیں ہوتا۔ معرفت امام حسین یہ ہے کہ انسان امام حسین کے نقش قدم پر چلے۔ معرفت حسین یہ ہے کہ انسان حسینی رنگ میں ڈھل جائے۔ معرفت عرفان امام حسین یہ ہے کہ عزیزان محترم کہ انسان کوشش کرے کہ امام حسین کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں ڈالے۔ یہ امام حسین کی معرفت ہے۔ امام حسین کی حسب و نسب کو یہ جاننا کہ امام حسین کس کے فرزند ہے، کس تاریخ کو آپ کا تولد ہوا اور کب شہادت ہوئی، یہ معرفت حسین نہیں، کیونکہ کمال معرفت یہ ہے کہ انسان امام حسین کی اس معرفت کے گوہر کو تا دم مرگ اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ اس کی حفاظت کرنا کمال معرفت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد تھے جو شروع میں تو امام حسین کی معرفت و عرفان رکھتے تھے لیکن اس گوہر معرفت کو سنبھال نہ پائے، جن میں سے ایک شخص ترماہ طائی جو اس خاندان سے، خاندان علی سے نہایت عقیدت رکھتا تھا، عملی شیعہ تھا، فقط زبانی شیعہ نہیں تھا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جنگ جمل میں جب امام علی نے حاکم شام کے لیے خط لکھا تو یہ خط لے جانے کے لیے لوگ گھبرا رہے تھے، لیکن اس شخص نے ببانگ دہل وہ خط جا کر اس تک پہنچایا۔ جب اس کے دربار میں پہنچتا ہے نہایت دلیری، نہایت جرت کا مظاہرہ کیا۔ جب دربار میں دیکھا کہ وہ منبر پر بیٹھا ہوا ہے علی کا دشمن، تو اسے جا کر کہا السلام علیک ایھا الملک، اے بادشاہ تم پر سلام ہو۔ یہ لفظ بادشاہ اسے ناگوار گزرا، وہ غضبناک ہوا کہ جو بھی یہاں پر میرے پاس آتا ہے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا ہے، تم کیسے انسان ہو کہ جس نے مجھے بادشاہ کہا؟ کہا امیر المومنین یعنی مومنوں کا امیر؟ کہا مومن تو ہم ہیں اور ہمارا ایک ہی امیر ہے جس کا نام علی ہے، تمہیں ہمارا امیر کس نے قرار دے دیا؟ اور پھر نہایت جرت کے ساتھ حاکم شام کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، جو مناظرہ بحر الانوار میں دیگر تاریخی کتب میں موجود ہے۔ یہ عملی شیعہ ہے ترماح۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا عزم کیا تو ترماح ایک مقام پر راستے میں امام حسین سے ملاقات کرتا ہے۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ مولا، جب میں کوفے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمر سعید نے ایک بہت بڑا لشکر، کثیر تعداد میں لشکر تیار کیا ہوا تھا آپ سے جنگ کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سپاہیوں کی قلت ہے، قلیل تعداد میں سپاہی آپ کے ساتھ ہیں، تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آپ ان سپاہیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے قبیلے میں 20,000 لوگ ہیں جنہیں میں تیار کروں گا جو آپ پر اپنی جان نثار کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو امام حسین نے ترماح سے کہا کہ خدا تیرے قبیلے والوں پر رحم نازل فرمائے، لیکن اے ترماح اگر تم سعادت ابدی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے لشکر کے ساتھ پیوست ہو جاؤ۔ کہا کہ مولا ضرور، اس سے بڑا کوئی شرف میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مولا میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ زاد راہ لے کے جا رہا ہوں، کچھ سامان لے کے جا رہا ہوں، اتنی اجازت دے کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں، اپنے اہل و عیال کو یہ سامان دے کر فوراً میں واپس آپ کے لشکر سے پیوست ہو جاؤں گا۔ امام حسین نے خدا حافظی کہی اور جاتے جاتے ایک لفظ اس سے کہا کہ اے ترماح، جا تو رہے ہو لیکن کوشش کرنا کہ جلدی واپس آؤ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ یہ اس امام کے جملے کو سمجھ ہی نہ پایا
کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس معرفت کو سنبھال نہ پایا اور وہ واپس چلا گیا، جا کر اپنے اہل و عیال کو وہ سامان دیا، سامان دے کر واپس اسی جگہ پر آیا جہاں پر امام کو الوداع کہا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ امام شہید ہو چکے ہیں، دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھتا ہے، گریہ عزاری کرتا ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ جب فرزند رسول حجت خدا تمہیں حکم دے رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے لشکر سے پیوست ہو جاؤ، تو وہ سامان کیا حیثیت رکھتا تھا۔ تو سامعین گرامی قدر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی معرفت کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، تا دم مرگ اپنے ساتھ اس گوہر کو رکھنا، یہ انسان کا کمال ہے، یہ معرفت کا کمال ہے۔